السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ضرور شیئر کریں۔ جہاں ہم ڈرامے اور دوسرے چینلز پر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت اگر ہم اسلام سمجھنے میں خرچ کریں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا اجر ہی ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد ان کے بیٹوں کی نسل کے لوگ گمراہی میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک اور رسول بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک نبیوں میں سے ایک تھے۔ جس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عاد اور ارم کی نسل سے تھا۔ قوم ہود کی بستی کا نام احقاف تھا۔ یہ بستی یمن اور عمان کے درمیان ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں اور ریگستانی خطوں میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اللہ اس کے سوا نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم بہت نادان ہو، بے وقوف ہو، اور ہمیں تو یہی گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام نے غصہ کرنے کے بجائے ان کو کلیریفائی کیا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانتدار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے؟ اور ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تھا۔ یعنی اس وقت تو تم لوگ مومن تھے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بچائے گئے تھے وہ تم ہی تھے نا، تمہارے آباء و اجداد، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بسایا تھا قوم نوح کے تباہ ہونے کے بعد جو 80 لوگ تھے، اور بڑھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے، یعنی کہ طاقت دے دی۔ تو یاد کرو اس اللہ کو، اس کی نعمتوں کو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ نعمت کم تھی کہ تمہارے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور آج تم ان کی نسلیں کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ تو وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کو جن کی عبادت پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے؟ یعنی کہ ہم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی کہ ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں؟ اگر تو سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اگر تو سچا ہے تو۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ عذاب لائے۔ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی راہ پر چلائے۔ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس قوم کا ٹائم کب ختم ہوگا، یہ بات پیغمبر کو بھی نہیں بتائی جاتی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے میٹھی میٹھی دعوت کے بعد بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب ہو چکا ہے، یعنی یہ تمہارے دماغ کی گندگی ہے، اور تم پر اللہ کا غضب ہے کہ تم وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے عذاب ہوا تھا کافروں کو۔ کیا تم ان ناموں کی بنیاد پر جھگڑ رہے ہو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نجات دے دی ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے جو ہماری طرف سے خاص تھی، اور کاٹ کے رکھ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور جو ایمان لانے والے، بات ماننے والے نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ
اہل ایمان بچ گئے اور قوم ہود کے اوپر عذاب آیا، بہت ہی سخت عذاب آیا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر آندھی چلتی رہی۔ کٹے ہوئے کھجوروں کے درختوں کی طرح وہ گرے پڑے ہوئے تھے، برے طریقے سے لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ اہل ایمان بچ گئے، دنیا میں صرف اب اہل ایمان ہی تھے، لیکن پھر سے یہی سائیکل ریپیٹ ہوتا گیا۔ قوم عاد کے لوگ خیموں میں رہنا پسند کرتے تھے، ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان خیموں کو بڑی مہارت کے ساتھ تیار کرتے تھے اور پھر فخر کرتے تھے کہ ہم نے بڑے مضبوط خیمے بنائے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے شہروں اور بستیوں کو ایسی مہارت سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ قوم عاد نرم زمین پہ خیمے بناتے تھے اور پہاڑوں میں یہ لوگ محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ ان کے لیے رہنے کو خیمے کافی تھے، لیکن اپنی دولت کو اور وقت کو بیکار میں ضائع کرتے تھے اور پھر فخر کرتے تھے۔ ان کی بنائی ہوئی سڑکیں بھی بہت چوڑی تھیں۔ ان کی کاریگری میں اتنی مہارت تھی کہ کوئی اور قوم ان کے اس مقام تک نہ پہنچی۔ یہ لوگ عرب سے تعلق رکھتے تھے اور عربی میں ہی بات کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت دولت اور طاقت سے نوازا تھا۔ ان کے جسم بہت مضبوط اور ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ کے برابر تھا اور اس قوم کا بھی قد تقریباً 60 ہاتھ کے برابر تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ تم لوگ زمین پہ رہتے ہو لیکن پھر بھی پہاڑوں پہ محل اور عمارتیں بناتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ تم لوگ یہاں ہمیشہ رہو گے؟ اصل میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یہ عمارتیں اور محل غرور اور تکبر کرنے کے لیے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ہر کسی پر ظلم کرتے تھے اور اسی ڈر سے کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بہت سمجھاتے تھے کہ کسی پہ ظلم اور تکبر نہ کرو، اللہ کو مانو اور شرک نہ کرو، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ کوئی اثر نہ ہوا اور نہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر چیز سے نوازا تھا، دنیا کی کسی بھی نعمت سے محروم نہ تھی، بس اسی بات پہ وہ تکبر کرنے لگے۔ قوم عاد تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کرنے لگی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے سے بھی قوم عاد ناشکری اور شرک کرنے سے باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کھلم کھلا دھمکی دے دی کہ لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان سب سے بری طرح آوازار ہو گیا ہوں۔ اب تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں اور شریکوں کو بھی بلا لو، اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو اور نہ مجھ پہ ترس کھاؤ۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ بہت جلد اب اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ تاریخ میں ایسے عذاب کی مثال نہیں ملتی۔ ایک دن قوم عاد نے دیکھا کہ ان کی طرف ایک سیاہ بادل آ رہا ہے۔ وہ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے کہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ وہ لوگ اس خوش فہمی میں تھے کہ یہ بادل عام بادلوں کی طرح عام طریقے سے بارش برسائے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کرنے اور اپنی نافرمانی کرنے پر ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا قہر تھا کہ اس عذاب نے ان کی بستیوں کے تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ آندھی اس قدر تیز اور طاقتور تھی کہ پہاڑوں پہ قوم عاد نے جو عمارتیں اور محل تعمیر کیے ہوئے تھے وہ سب اڑا کے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا تھا۔ جس جگہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طرف آندھی کو بھٹکنے بھی نہ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حیوان، جانور اور اہل ایمان ایک باڑ میں تھے۔ سوائے اس جگہ کے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آندھی نے ہر چیز کو غرق کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد پر دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔
قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام یمن کے علاقے حضہ موت میں فوت ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی یہیں گزاری تھی اور یہیں فوت ہوئے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔